رباه عفوك إني للنور مدت يداي نزع. السلام علیکم ویورز، چینل پر اگر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ تم کہتے ہو کہ درد اب برداشت سے باہر ہو گیا۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تم کہتے ہو کہ میں ہی کیوں؟ وہ کہتا ہے کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ جن سے محبت کرتا ہے انہی کو آزمائش میں ڈالتا ہے۔ اللہ حساب رکھتا ہے ہر اس بات کا جس پر تم نے دکھی دل کے ساتھ صبر کر لیا تھا، جب تم نے نم آنکھوں کے ساتھ ہنسنا نہیں چھوڑا تھا، جب اچانک لیٹے لیٹے ماضی کے تلخ یادوں نے دل اور دماغ بوجھل کر دیے تھے اور تم نے بے چین ہو کر کروٹ بدلے تھے، جب رات کو سوتے وقت آنسو تمہاری آنکھوں سے پھسل رہے تھے اور تم انجان تھے مگر اللہ بے خبر نہیں تھا، جب کسی کی سخت جملوں نے تمہارے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے اور تم مسکرا کر سہ گئے تھے۔ وہ تمہاری ہر اس تکلیف کا حساب رکھتا ہے۔ تمہیں یہ وقت بھلے ہی مشکل لگ رہا ہو مگر تمہاری سب مشکلات کا حل بس اس کے کن میں رکھا ہے۔ زندگی کی کچھ کہانیوں کا اختتام لا حاصل پہ ہوتا ہے۔ کچھ چیزوں کو نہ چاہتے ہوئے بھی چھوڑنا پڑتا ہے۔ کبھی کبھار ہم اللہ سے وہ چیز بھی مانگ لیتے ہیں جو ہماری نہیں ہوتی، جو کسی اور کا حصہ ہوتی ہے۔ وہ ہماری زندگی میں بس آزمائش کے طور پر آتی ہے۔ تو جو کہانیاں اللہ لا حاصل پہ ختم کر دیتا ہے ان میں کتنی بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ اگر اس وقت تمہیں اس بات کا اندازہ ہو جائے نا تو تم ساری زندگی شکر کے سجدے سے نہ اٹھو۔ اللہ چاہے تو ہمیں ہماری حال پر چھوڑ سکتا ہے مگر وہ ایسا نہیں کرتا۔ وہ ہمیشہ ہماری حفاظت کرتا ہے۔ ابھی یہ حکمتیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے مگر یقین کرو ایک دن سب سمجھ آ جائے گا۔ پھر تم شکر کرو گے کہ فلاں فلاں چیز تمہیں فلاں فلاں وقت نہیں ملی۔ تم نہیں سمجھتے مگر دینے والا خوب جانتا ہے۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ نہیں دیا، ہمارے ساتھ ویسا نہیں کیا وغیرہ، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس نے ہمیں جو بھی دیا کیا ہم اس کے بھی قابل ہیں؟ وہ جو کرتا ہے ہمارے لیے کیا ہم اس کے لیے وہ سب کرتے ہیں؟ جب ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں تو وہ ہم سے کیوں نہیں ہوتا غافل؟ جب ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تب وہ ہمیں کیوں نہیں چھوڑتا؟ جب ہم اس کے حکم کی لاج نہیں رکھتے تب وہ ہماری آنسوؤں کی لاج کیوں رکھتا ہے؟ ہم یہ سب سوچتے ہی کہاں ہیں؟ ہم اپنی دنیاوی محبتوں میں کھو کر اس کی محبت کو خاطر میں لاتے ہی کہاں ہیں؟ مگر پھر بھی وہ ہم سے منہ نہیں موڑتا، ہمیشہ ہمارے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے۔ ہماری تڑپتی ہوئی ایک آہ بھی نہیں سن سکتا اور ہمیں سب عطا کر دیتا ہے۔ جتنی محبت ہم ان انسانوں سے کرتے ہیں جو ہمیں رسوا کرتے ہیں، اتنی محبت ہم اگر اللہ سے کریں تو کبھی رسوا نہ ہوں۔ بس یہ بات سمجھنے میں کبھی کبھی ہم ساری عمر لگا دیتے ہیں۔ کچھ حقیقتوں کا علم ہمیں ہمیشہ سے ہوتا ہے مگر دل انہیں ماننے پر راضی نہیں ہوتا، اور اگر راضی ہو بھی جائے تب بھی دل کے کسی نہ کسی کونے میں یہ امید چھپی رہتی ہے کہ کیا پتہ ایسا نہ ہو، کیا پتہ یہ حقیقت بدل جائے، کیا پتہ یہ جھوٹ ہو۔ ہماری یہی حرکتیں ہمیں نہ جانے کتنی دیر تک بے سکون رکھتی ہے۔ زخم تب ہی بھرتے ہیں جب ہم آزمائش کو تسلیم کر لیتے ہیں، اور آگے بڑھنے کی ہمت تبھی آتی ہے جب ہم حقیقت کو مان لیتے ہیں اور اللہ کی رضا کو قبول کر لیتے ہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اس میں ہماری بہتری ہے، یہی ہمارے لیے بہترین تھا۔ آسان کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن روز روز کے رونے سے بہتر ہے ایک ہی دفعہ جی بھر کر رو لیا جائے اور اللہ کی مصلحت پر آمین کہہ دیا جائے، کیونکہ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں ہوتا، ورنہ انسان عمر بھر تڑپتا رہتا ہے اور اللہ سے شکوہ کرتا رہتا ہے، یوں اپنے اوپر بھی ظلم کرتا ہے
اور اللہ کے انتخابات کی بھی توہین کرتا ہے۔ کچھ بھی اللہ کی رضا کے بغیر نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ دعا کے لیے بھی انسان تب تک ہاتھ نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، اور اللہ دعا کی توفیق دیتا ہی تب ہے جب اس نے راضی ہونا ہوتا ہے، جب اس نے کن فرمانا ہوتا ہے، تبھی وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ آ کر مجھے منائے اور میں اس کی مانگی ہر دعا پر راضی ہو جاؤں۔ اور اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے کہ وہ خود ہمارا انتخاب کرتا ہے، ورنہ ہمارے ارد گرد کتنی ایسے لوگ ہیں جو مایوس ہو کر دعا مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو پھر اللہ توفیق بھی نہیں دیتا، جو اس کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے۔ آپ تو خوش قسمت ہیں کہ آپ میں اب بھی دعاؤں کی طلب باقی ہے، اور اسی طلب سے آپ وہ سب حاصل کر لیں گے جس کے لیے آپ کا دل ترستا ہے، کیونکہ وہ مانگنے والوں کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ سلجھ جائیں اگر تو ہم خدا تک نہ پہنچ پائے، تبھی ان کی ڈور کو نصیب سے الجھا دیا جاتا ہے۔ وہ جانتا ہے ہر ہنسی میں چھپے ہوئے اس درد کو، مگر اسے پسند ہے جب اس کا نام پکار کر اسے سب بتایا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ ہمیں سن نہیں رہا، ہمارے ساتھ ہوئی زیادتی کو دیکھ نہیں رہا، حالانکہ اسے تو پل پل کی خبر ہے۔ اللہ ہر بات کا، ہر زیادتی کا جواب دیتا ہے، اور اس کا جواب جب آتا ہے تو سوال ختم ہو جاتے ہیں، مگر وہ جواب بس تب دیتا ہے جب ہم کسی کی زیادتی پہ صبر کر لیتے ہیں، جب ہم خاموش ہو جاتے ہیں۔ وقتی طور پر ہمیں اس کی مصلحتیں سمجھ نہیں آتی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ سب سمجھ آنے لگتا ہے۔ وہ نہ سمجھ میں آ سکتا ہے اور نہ تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کا غضب اس کی پہچان ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کی محبت کی کوئی مثال نہیں۔ اس کی محبت اس پھول کی خوشبو کی طرح ہے جسے دیکھا نہیں جا سکتا، بس محسوس کیا جا سکتا ہے، اور جب اس کو محسوس کرنے لگو گے تو ساری الجھنیں سلجھنے لگے گی۔ اور یاد رکھو کہ تم اسے بھول بھی جاؤ نا، وہ تمہیں تب بھی نہیں بھولتا۔ قرآن میں اس رب کی باتیں پڑھو تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ یا اللہ اتنی محبت مجھ سے، یا اللہ میں اس قابل نہیں۔ اور بے شک جب وہ راضی ہو جاتا ہے تو پوری کائنات جھولی میں لا کر رکھ دیتا ہے۔ پتہ ہے صبر کی انتہا کیا ہے؟ اس وقت بھی صبر کرتے رہنا جب لگ رہا ہو کہ اب کچھ بھی نہیں بچا، سب ختم ہو گیا، اب آنکھوں میں اور آنسو نہیں بچے، اب دل میں اور برداشت نہیں رہی، اب میرے قدم لڑکھڑا رہے ہیں۔ ہم صبر کو آسان سمجھتے ہیں، صبر سے گزرنا آسان نہیں ہوتا، یہ بہت بڑی قربانی ہے، اسی لیے صبر اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ جو لوگ اللہ پر توکل کرتے ہیں اور تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں، اللہ پاک خود ان کے لیے راستے بنا دیتے ہیں اور ایسے اسباب پیدا فرماتے ہیں جو بندوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتے۔ بے شک اللہ رب العالمین مسبب الاسباب اور بے حد مہربان ہے۔ کبھی سوچا ہے مایوسی کفر کیوں کہی گئی؟ اس کا مطلب ہے کہ اس رب کی رحمت اور کرم اتنا وسیع ہے کہ مایوسی اس کے بعد بس گناہ ہی ہو سکتی ہے۔ وہ اتنا مہربان ہے کہ مایوسی اس کے کرم سے انکار جیسی ہے، اور پھر اس نے تمہیں بنایا ہے، کیا وہی نہیں جانتا کہ تم کیا کچھ سہ رہے ہوتے ہو؟ وہ جانتا ہے تمہاری کوشش کو، تو پھر پریشان ہونا چھوڑ دو۔ اللہ کی مدد تبھی آتی ہے جب مایوس کن حالات میں بھی تم دل پر دماغی وسوسے حاوی ہونے نہیں دیتے ہو، اور تمام در بند نظر آنے کے بعد بھی پورے یقین سے اللہ سے رجوع کرتے ہو۔ تب وہ تمہارے لیے ایسے ذریعوں سے مدد بھیجتا ہے جن کے بارے میں تمہاری عقل گمان بھی نہ کر سکتی ہو۔ پھر بگڑتے کام سنور جاتے ہیں اور دعائیں سن لی جاتی ہے۔ تمہارا پختہ یقین اللہ سے اپنی بات منوا لیتی ہے۔ اگر اللہ تمہیں یہاں تک لے آیا ہے تو اس نے آگے کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا ہے۔ وہ تمہیں آزمائش میں ڈالنے سے پہلے
آزمائش سے نکلنے کا حل بناتا ہے۔ پھر تم ایسا کیوں سوچتے ہو کہ وہ تمہیں بھول گیا ہے یا تمہیں سن نہیں رہا؟ تم نے اپنے انتخابات کا نتیجہ دیکھ لیا۔ تم نے اپنی منمانی کر کے ہر شخص کی، ہر چیز کی حقیقت دیکھ لی۔ تم خدا کی نافرمانی اور اپنے ضد سے یہ تکلیف خرید لی ہے۔ تو اب اللہ کے انتخابات کا انتظار کرو۔ جو تحفہ، جو چیز اس نے تمہارے لیے رکھی ہے، اس چیز کا انتظار کرو، اور یقیناً اللہ کا انتخاب بے حد پرسکون ہوگا، جو تمہیں یہ بتائے گا کہ اختتام ایک نئی منزل کا آغاز ہوتے ہیں۔ اس شخص کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے چن رکھا ہے، جو تمہیں اپنی محبت سے سکھائے گا کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، جس کو دیکھ کر تمہارا سر سجدہ شکر سے نہیں اٹھے گا، جس کو پا کر تم آسمان کی جانب نظر دہراؤ گے اور کہو گے کہ میں ہی نادان تھا، میں ہی نافرمان تھا، مگر تو تب بھی رحیم تھا اور اب بھی رحیم ہے۔ یہ انتظار اس لیے لمبا ہے کیونکہ اس کے بعد جو آپ کو ملنا ہے وہ اتنا شاندار اور خوبصورت ہے جو آپ نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ صبر جتنا مشکل ہوتا ہے، اپنے ساتھ اتنے ہی حیرت انگیز معجزے لاتا ہے۔ اس لیے مطمئن ہو کر یہ انتظار کاٹو، کیونکہ جلد ہی تم پر تمہاری دعاؤں کے نتائج آشکار کر دیے جائیں گے، اور وہ نتائج تمہیں دل سے راضی کر دے گا انشاءاللہ۔ ویورز، ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے لائک اینڈ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اسی طرح کے اسلامک موٹیویشن کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔ رباه عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي